ایک گردہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، دوسرے گردے سے بھی تھوڑا سا کٹا ہے، کینسر کی وجہ سے بلڈ پریشر شوگر بھی ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، وہی آیت جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور پانی پہ دم کریں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ان بیماریوں کو ٹال سکے۔ عورت اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے، جبکہ عورت سر کا پردہ کرتی ہے، گھریلو کاموں کی وجہ سے، نہانے میں لمبے بالوں کی وجہ سے دشواری ہوتی ہے، جس کے باعث وہ صرف لمبائی کو چھوٹا کرنا وہ منع ہے شریعت میں، البتہ احرام کے بعد اپنے بال کاٹ سکتی ہے۔ 11 بجے تک نوافل پڑھتی ہوں، 10 بجے سے اس کی نیت جاننا، وہ نفل ہی ہے، بس جو کرتی ہیں آپ وہ نفل ہے۔ اگر میاں بیوی اپنے گھر میں جماعت کریں تو اذان دینی ہو کوئی ضروری نہیں ہے، اگر اذان کی آواز وہاں پہنچتی ہے تو ضروری نہیں ہے، نہیں پہنچتی تو دے سکتے ہیں، تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ تفہیم القرآن بھی ایک اچھی تفسیر ہے، لیکن مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں کافی غلطیاں ہوئی ہیں، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ معارف القرآن کو سامنے رکھیں، یا حضرت تقی عثمانی صاحب نے جو قرآن کا لفظی ترجمہ لکھا ہے نا اس کو سامنے رکھیں۔ کہتے ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، عالم بننا چاہتا ہوں، ماں باپ غریب ہیں، تو دینی مدرسے میں تو کچھ خرچ ہی نہیں ہوتا، وہ کھانا پانی بھی وہی دیتے ہیں، تو تم غریب ہو یا امیر ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کسی عورت نے فرض نماز پڑھ لی، بچہ رو رہا تھا، پہلے اس کو دودھ پلایا، بعد میں سنتیں پڑھی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نماز دوبارہ نہیں لوٹائیں گے، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ اگر ایک عورت 1.5 مہینے سے اس کو حمل ہے، کیا وہ اس کا اسقاط کرا سکتی ہے؟ اسقاط کرانا بہرحال بغیر عذر کے حرام ہے، اگر چند مسلمان لیڈی ڈاکٹر کہیں کہ ضروری ہے تو پھر کرا سکتی ہے، کہ عشق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر زبان میں اپنا اپنا معنی ہوتا ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے عشق ہے۔ بہرحال یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب فرماتے تھے تو استنجا بھی کرتے اور احتیاطاً وہاں تھوڑے سے پانی کو بھی چھینٹے مار دیتے تاکہ وہم نہ رہے، اور اس کے بعد وضو فرماتے، ٹھیک ہے، حکم بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ نماز میں مجھے شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ پیشاب کے قطرے ہیں، انہوں نے کہا شیطان کا خیال ہے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، تو جب وضو کرو یا استنجا کرو تو اپنے شرمگاہ پہ پانی اچھی طرح چھڑک دیا کرو تاکہ کوئی قطرہ ہو تو وہ بھی نکل جائے۔ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر حق المہر کس طرح ادا کرے؟ اگر زندگی میں نہیں دی تو مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پہ درود و سلام ہو۔ علامہ اقبال نے 1 کروڑ درود پڑھا تھا، اللہ عالم پڑھا تھا، اور کون سا پڑھا تھا؟ پتہ نہیں، تبلیغ میں گئے، سفر پر جاتے، وہاں پر 5 پیر یا غیر مقلدین کی مسجد کے علاوہ دوسرا پتہ نہیں کہ، بہرحال نماز پڑھ لیا کرو۔ بہرحال بلی اگر پیشاب کرے تو ناپاک ہے، دھونا چاہیے۔ مولانا محمد معاویہ آپ نے سلام کہا ہے، وعلیکم السلام۔
پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، میں صاف لکھا کرو نا کہ بریلوی سے جب پوچھا گیا کہ قبر پر اذان دینا کہاں سے ثابت ہے، وہ کہنے لگا جو ہر پانے کھاتے ہیں وہ کہاں سے ثابت، پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں مجھے نہیں پتہ، بہرحال قبر پہ اذان دینا بدعت ہے۔ اذان کے وقت اگر عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو کوئی گناہ نہیں، عورت اگر زبانی تلاوت کرے یا ننگے ساتھ وہ بھی جائز ہے، لیکن کپڑا ہو تو ادب ہے۔ میرے بڑے بھائی جھگڑتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کعبے پر کوئی نام لکھنا جائز نہیں ہے۔ میرے بیٹے 10 پارے پڑھیں، آگے نہیں پڑھتا، اللہ ہدایت دے۔ جس پر قرضہ ہے وہ استغفار زیادہ پڑھے۔ برمنگم سے جن دوستوں نے سلام کہا ہے، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال جو بھی بریلوی ہو یا کوئی ہو، اگر وہ اہل بدعت ہیں، یعنی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام، تو دلیل ہے کہ اہل بدعت، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کراچی میں کہتا ہے کہ کوئی بانٹوا برادری ہے میمن، وہ لڑکے کو خریدا جاتا ہے، کیا معنی، گھر داماد بنانے کے لیے کروڑوں روپے دیتے ہیں۔ غریب لڑکی کے والدین قرضہ اور زکوٰۃ دے کر رشتہ کرانے والے بروکر بھی دونوں پارٹیوں سے لاکھوں مال، بہرحال یہ مجبوری ہے، لڑکیوں کے رشتے کے لیے بیچارے بروکر کو، دلال کو پیسے دیتے ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈے، لیکن گھر داماد بنانے کے لیے کسی کو خرید کر کے غلام نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال زمزم میں پانی نہ ملا، اصول یہی ہے کہ نہ ملائیں۔ عورت کے پانی آنے سے غسل کرنا ہوگا، پانی کا پتہ نہیں کیا، کون سا پانی، مزی ہے، مدی ہے، منی ہے، کیا ہے۔ میرے میاں باہر ہوتے ہیں، صبر کے لیے ایک تو اللہ کا ذکر کریں، دوسرا ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں۔ کہتے ہیں کہ کوئی عورت فوت ہو گئی، قبر کے کفن چور نے قبر کھولی اور اس کا کفن چھیننے لگا، تو اس نے اس کو پکڑ لیا، اللہ عالم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بیوی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، بالکل، جب دوسرے کو دیکھنا گناہ ہے تو بیوی کو دیکھنا ثواب ہے۔ پاکستان میں دھوبی کپڑے گندی جگہوں پہ دھوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دھونے کے بعد پھر پاک پانی میں ان کو ڈال کے نچوڑیں، ورنہ وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ اللہ کا نام پڑھتی رہیں، یہ ضروری تھوڑا ہے کہ ہم وظیفہ پڑھیں تو مہینے میں کام ہو جائے، اللہ کی مرضی جب چاہیں۔ ہمارا کام ہے مانگتے رہنا، ہمارا کام ہے کہ بادشاہ کے دروازے پہ بیٹھے رہیں، اب بادشاہ کی مرضی جب نظر کرم فرمائیں۔ پاکستان میں بہت سارے کھانوں کا، بازار کے کھانوں کا رواج ہے، کھانا کھانے والوں اور دھوبی کے دھلے کپڑے پہننے والوں کی نہیں، وہ مسئلہ تم نے سمجھا نہیں۔ وہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی چلتے پھرتے کھا رہا ہے تو اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، چونکہ یہ مروت کے خلاف کر رہا ہے، کھانے کا حکم ہے تو بیٹھ کے کھائے۔ جامعہ ہے بنات کا، والدین وفات پا گئے، ان کو اللہ مغفرت کرے اور آپ کے مدرسے کو کامیاب رکھے۔ کچھ خواتین ہیں حالانکہ پردہ بھی کرتی ہیں لیکن ناخن بڑھاتی ہیں، ناخن بڑھانے کا رکھنا گناہ ہے، ناخن تو کاٹنے کا حکم ہے نہ کہ بڑھانے کا۔ بہرحال اگر آپ کے پاس پھٹے پرانے نوٹ ہیں تو بینک میں دیتے ہیں، اس کی فیس لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔
میرے والد نے 2 شادیاں کی ہیں، وہ ہمیں جائیداد میں حصہ دینے سے انکار کریں، بالکل قیامت میں دیں گے، ظلم کر رہے ہیں۔ استخارے کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ صحیح کرنے کا یہ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد دعا استخارہ 3 دفعہ پڑھے۔ میرا بھانجا اور بھانجی جو ہے تھریسمیا کی بیماری، اللہ ان کو شفا دے۔ حلال جانوروں کے جو کپورے ہیں اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں مکروہ ہے، بعض اجازت دیتے ہیں۔ وہی میں نے جو بتایا تھا آپ کو، سسٹون، وہ گردے کی پتھری ہو یا کہیں بھی وہ پتے میں ہو، انشاءاللہ وہ نکل جاتی ہے۔ ایک دوست کی بیوی 1 سال ناچاکی کی وجہ سے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہی، سال کے بعد طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی طلاق ہو گئی، اب خاوند کے ذمہ کیا حقوق ہیں؟ وہی ہے کہ جو پورا سال خرچہ نہیں دیا اس کو ادا کرے، اگر حق المہر نہیں دیا تو ادا کرے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کا معنی یہ ہے کہ اپنے اعمال پہ نظر ڈالو کہ میں کوئی کام گناہ والا تو نہیں کر رہا، اس سے بچیں اور نیک کام کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت اللہ کی رضا میں لگے، یعنی اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں تو وہ نماز کے لیے آئیں، مسجد کے لیے آئیں، نہ کہ وہ گندی جگہوں پہ جائیں۔ آپ طواف کر کے اپنی والدہ کی صحت کی دعا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ میری بات یہ بیمار، اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ 2 سجدوں کے درمیان میں کئی دفعہ تو میں نے بتایا ہے رب اغفر لی ورحمنی وارزقنی واجبرنی واہدنی واعف عنی، یہ دعا پڑھا کریں، نہ آئے تو چپ رہیں۔ نماز کے دوران آپ دعا نہیں مانگ سکتے، تشہد میں دعا مانگی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اگر بیمار ہیں ہسپتال میں تو اللہ جب آپ کی والدہ کو تندرست کر دیں تو جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ قضا کریں، اگر نہ ہوں تو پھر کفارہ دیں۔ ہر نماز کا صدقہ فطر کے برابر، یعنی تقریباً 2 سیر گندم کی قیمت۔ اگر شادی شدہ بہن فوت ہو گئی تو اس کے حصے کی جو جائیداد ہے اس کی اولاد کو دے۔ بہرحال طواف کے دوران کعبہ شریف کی طرف نہ سینہ پھیریں نہ پشت پھیریں، اگر ہو جائے تو پھر 2 قدم پیچھے جا کے پھر سیدھے ہو جائیں۔ 2 رکعت نہیں پڑھے، 3 دن گزر گئے، اب پڑھ لے۔ بہرحال وہ احرام کی نیت کر کے آئی ہے اور ایام حیض ہیں، وہ احرام کی پوری پابندی کرے، ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب تسلی ہو جائے، پاک ہو جائے، غسل کر کے عمرہ کرے، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نیت کر کے آئی ہے۔ میقات جو ہیں وہ 5 ہیں۔ ہم وزٹ ویزے پر بھتیجے کے پاس طائف آئے، وہاں سے آ کر عمرہ کیا، پھر طائف سے مدینہ، مدینہ سے واپسی پہ پھر عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ رہائش طائف میں ہے، آنا جانا پڑتا ہے، اگر رہائش طائف میں بار بار آنا جانا پڑے تو ہر دفعہ عمرہ ضروری نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نکل کے اوپر نہ چلا جائے۔ مشکل کام کی آسانی کے لیے وہی ہے کہ اللہ کی نماز سے مدد پکڑو۔ آپ وکیل ہیں، عمرے کے بعد بھی وکالت کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ ہماری والد فوت ہو گئے تو اس کی بیوی جو ہے وہ عدت گزارنے سے پہلے عمرے پہ نہیں آ سکتی۔ میری بھانجی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو سختی کرتے ہیں کہ وہابیوں کے مسجد میں نماز نہ پڑھ، اللہ ان کو ہدایت دے۔
آپ جو فوت ہو گئے ان کے لیے طواف بھی کر سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ کے ثواب دے سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے وہی جو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، قرآن کی آیت ہے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا کریں۔ مقروض آدمی ہے، دم کا گوشت کھا سکتا ہے، ہاں کھا سکتا ہے، لیکن اصل اس کے حقدار وہ ہیں جو مکے کے لوگ ہیں، مکے کے غریب ہیں۔ بھائی اپنے بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ بیٹی اپنی وراثت کا حصہ اگر خوشی سے اپنے بھائی کو دینا چاہے، اس کی مرضی دے دے۔ احرام کی حالت میں جب واجب چھوڑو گے تو پھر دم پڑے گا۔ ہر طواف کے بعد پانی پینا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ تعویذ جو شرکیہ ہیں ان کو گلے میں لٹکانا منع ہے۔ اگر قرآن کی آیت ہو یا حضور کی حدیث ہو تو وہ جائز ہیں۔ وہ تمائم جو ہے نا وہ وہی ہیں جو جاہلیت کے ہوتے تھے، وہ حرام ہیں۔ گھر میں میاں بیوی اگر جماعت کریں تو تکبیر کون کہے گا؟ خاوند کہے گا اور کون کہے گا؟ والدہ فوت ہو گئی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں تو انشاءاللہ خواب میں بھی نظر آ جائے گا۔ قرآن کی آیات کو بطور وظیفہ پڑھنا جائز ہے، بالکل۔ صحابہ نے سورۃ فاتحہ کو برائے وظیفہ نہیں پڑھا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ، طواف سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے دشمن بہت ہیں جن کا خوف رہتا ہے، تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ۔ ہر نماز کے بعد 41 دفعہ ان کا تصور کر کے پڑھا کریں، وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ میرے بھائی گئے تھے جماعت کے ساتھ، واپس آئے تو نفل پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے۔ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ بہرحال جبل عمر میں کام کرتے ہیں ہوٹلوں پہ، کوشش یہی کرے کہ نیچے اتر کے صفوں میں مل جائیں، لیکن اگر صفیں نظر آ رہی ہیں پھر نماز ہو جاتی ہے۔ عمرے کے بعد بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ائمہ فقہ، ائمہ اربعہ، پہلے جب پرانا حرم تھا نا اس وقت سب کی علامت میں، اب اس کی توسیع ہو گئی تو سب کو توڑ دیا گیا۔ اگر 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں فاتحہ پڑھی لیکن سورت نہیں پڑھی، نماز نہیں ہوگی۔ میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں۔ یعنی بالوں کو چوٹی کی طرح باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن کوہان کی شکل نہ دے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کو بار بار تھوکنے کی بیماری، اللہ شفا دے۔ آستینیں چڑھا کے نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی مکروہ ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز کی جماعت کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر قضا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دین پر چلنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ وقتی طور پر دماغوں پہ بوجھ ہو جاتا ہے، اللہ ٹھیک کریں گے۔ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد طواف کیا، پھر ہوٹل چلے گئے، اب 2 رکعت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، چاہے ہوٹل میں پڑھیں وہ تب بھی جائز ہے۔ میں نے احرام باندھا ہوا تھا، لیکن میں بھول گیا کہ میں نے نیچے تولیہ باندھا ہوا ہے، راستے میں اتار دیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ صحابہ نے 4 صحابہ سے بیعت کیا، کس موقع پر؟ یہ بھی تو لکھے نا پہلے۔ میری بیوی سے جھگڑا ہے، وہ اس کے گھر والے واپس نہیں بھیج رہے، تو آپ وہی 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ رحم کریں گے۔
نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا، لیکن آدر کے بیٹے کو نبی بنا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، آدر کا بیٹا تو خلیل اللہ تھا۔ عورت حیض سے پاک ہو کر کنگھی کرتی ہے، بال گرتے ہیں تو ان کو کسی جگہ دفن کر دیا کریں۔ بہرحال یہ تیسرا، چوتھا، 10واں، 40واں سب بدعت ہیں۔ عورت نقاب میں نماز پڑھتے ہوئے نقاب کھول دے۔ یہ پہلے آپ نے لکھا ہے تولیہ پہنا ہوا تھا، آپ نے اتار دیا، بس وہی سوال پھر دوسری دفعہ آ گیا۔ عورت جراب کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ عورت جراب پہن کے عمرہ کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ ایک شخص کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی تو کیا وہ دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں؟ بالکل، نکاح ہو گیا، اس کی بیوی ہے، رخصتی تو ایک رواج ہے نا۔ بہرحال جیرانہ سے بھی عمرہ ہے، مسجد عائشہ سے بھی ہے، سب کا ثواب ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ٹیسٹ ٹیوب بی بی جو ہے، اگر وہ خامند کا نطفہ ہو تو جائز ہے، کسی اور کا تو ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں جنازے کے بعد ہیلا کرتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ دوران احرام اگر عورت کے بال ظاہر ہو جائے کہ دم نہیں ہوتا لیکن فوراً چھپا لے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، نفل پڑھے، صفا دوڑا، قصر کیا، سامنے ہی سے باقی قصر میں نہیں کیا تو قصر کیا ہے تو ہو گیا الحمدللہ۔ ایک آدمی نے توحید ملا نے لکھا، اس کی اولاد اللہ صاحب اولاد کرے، جن کی بھی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد دے۔ حاجی پاشا بخشو ان فوت ہوئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں عورت ہوں لیکن نماز میں بھی مجھے گندے گندے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھتی رہیں، نماز کی برکت سے انشاءاللہ وہ خیال آنے چھوٹ جائیں گے۔ زائرین 15 دن کے لیے آئیں یا 21 دن کے لیے، جتنا عمرہ کریں نفلی عبادتیں کر سکتے ہیں۔ میں نے نیت کی پشاور ایئرپورٹ سے، لیکن احرام کی حالت میں جہاز میں میں نے 2 گھنٹے سر پہ کپڑا رکھا تو خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں۔ لیٹے لیٹے قرآن سننا وہ بھی جائز ہے۔ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو ان کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں۔ وضو کرنے کے بعد اگر سفید پانی آ جائے دوبارہ وضو کریں۔ کہتے جی آپ کا درس جو ہے وہ پوری دنیا میں کیوں مقبول ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، واسطہ نہ دیں۔ قبرستان میں والدہ کی قبر پر جا سکتے ہیں، مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو یہاں رشتہ نہیں مل رہا، پاکستان چلے جائیں، لیکن وہ لڑکیاں بھی اور آپ بھی 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں تو انشاءاللہ رشتے مل جائیں گے۔ حضرت مولانا غلام قادر صاحب نے جموں کشمیر سے سلام بھیجے ہیں، علیہ السلام ورحمۃ اللہ، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کل مہنگائی کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کھانے پینے کی منع ہے ذخیرہ اندوزی۔ بہرحال دوران اذان ہنسنے کی ضرورت نہیں، بلکہ قولوا کما یقول المؤذن، تم بھی اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ مستعمل پانی کا معنی یہ ہم وضو کریں، پانی جو نیچے گر رہا ہے یہ مستعمل ہے۔ وضو کا پانی جو مسجد میں جو گر رہا ہے وہی مستعمل ہے، پھر اس کو استعمال نہ کریں۔
طلحہ افغانی نے سلام فرمایا علیہ السلام. 3-4 مہینے قیام ہے تو یہاں باقاعدہ عصر سے لے کر عشاء تک قرآن پاک کے باقاعدہ دورے ہیں، قاری بیٹھے ہیں پڑھاتے ہیں. کسی قاری کے پاس بیٹھ کے آپ بھی قرآن صحیح کر لیں. مجھے پسند کی شادی کرنی ہے تو اللہ سے مانگتے رہیں. میرے بیٹے کا نام حارث ہے، کوئی حرج نہیں، حارث بھی جائز ہے. مجھے خواب میں جنات ڈراتے ہیں، آیت الکرسی پڑھا کرو. میرے والدین فوت ہو گئے، ان کی خدمت کی، مزدوری کے لیے واپس آیا ہوں، اللہ رزق میں برکت دے. بہرحال آپ پر حج فرض ہے کہ آپ کی 70,000 تنخواہ ہے، پھر آپ کے 1700 چاندی ہے، 1650 کا دکان ہے، یہ سب آپ پر حج فرض ہے. کمر کا درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اگر عورت کو دوران طیب حیض آنا شروع ہو جائے تو فوراً چھوڑ دے طواف، گھر چلی جائے، جب پاک ہو تو دوبارہ شروع کرے. طواف کرتے ہوئے نظر نیچے رکھیں. عورت اگر حرم میں موجود ہو تو نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے. اگر مجھے گھر یاد آتا ہے اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں. آپ بس کینسر کی علاج کے لیے وہی آیا تھا جو میں نے کئی دفعہ بتائی ہے. میں نے نماز پڑھی، مصلی پہ خوشبو تھی، کوئی حرج نہیں. 84 بینک مجھے نہیں پتا وہ کیسا بینک ہے. حرم میں طواف عمرہ کے بعد نفل نماز ہر وقت پڑھ سکتے، ہر وقت نہیں، عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. میں نے کہتے ہیں کہ آپ کی بہنوں پہ جنات کا اثر ہے. سورۃ البقرہ وہ سنیں بھی اور گھر والے سارے بیٹھ کے پڑھ کے پانی پہ دم کریں، وہی پانی پلایا کریں. عورتیں تنگ پجامہ ایسا نہ ہو جس سے بدن ظاہر ہوتا ہو. اذان سے پہلے یا بعد میں جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے. ایسے کعبے کو بیٹھ کے دیکھتے رہیں تو پھر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. اگر میاں بیوی پاکستان سے آئے، ہوٹل میں انہوں نے عمرے سے پہلے مباشرت کر لی تو دم بھی پڑ گئی، توبہ بھی کریں اور دوبارہ عمرہ کریں. عمرہ کی آپ بال کٹوائے لیکن غسل نہیں کیا، کوئی بات نہیں. نماز میں جو بھی خیالات آتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ نے معاف کیے ہیں. عصر کے بعد بھی جنازہ نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. نکوریا کے لیے بھی آپ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا. زندہ آدمی کے لیے خود طواف کریں، اس کے لیے دعا کریں. آپ حاملہ ہیں، اللہ آپ کو اولاد نرینہ اور صالح اولاد عطا فرمائے. جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اتصال ہو، لیکن صف نظر آئے تو نماز ہو جاتی ہے. ذہن کو تیز کرنے کے لیے یا قوی یا متین پڑھا کریں. اگر حرم میں آپ آئیں تو تہجد کے علاوہ طواف کریں، وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ تہجد ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، طواف اور کسی جگہ نہیں کر سکتے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم والغنیمة عن كل بر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا عیبا الا سترته ولا کربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته
ولا مريضا إلا شافيتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا حيا إلا هديتا ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، تحفیظ کے ادارے ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کو ہنود اور یہود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم.